الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا وسیع الظرف، حلیم اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ انسانوں کی نافرمانیوں، سرکشیوں اور بغاوتوں سے درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن ظلم و زیادتی وہ بدترین جرم ہے جس کو وہ زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرتا۔ ظلم و جبر کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے اور اس کا بدترین انجام بہت جلد اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے۔ مظلوموں کی آہو فغاں عرش الہی میں لرزہ پیدا کر دیتی اور اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ روئے زمین کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں کو قوت اختیار اور طاقت اور اقتدار دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے کہ امن و امان برقرار رکھیں، اللہ کے بندوں کو خوش اور مطمئن رکھیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں اور اللہ کے بندوں کو سکون اور آرام کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کریں۔ اقتدار اور اختیار اللہ کا انعام ہے اور وہ اسی مقصد کی خاطر کسی گروہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ اقتدار و اختیار پا کر اپنے فرائض بھول جائے اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کہ انہی پر مظالم ڈھالنے لگے اور انہی بے بس بندوں کو اپنی درندگی اور سفاکی کا نشانہ بنانے لگے اور اس حد تک کمینے پن پر اتر آئے کہ معصوم بچوں کو نہایت درندگی کے ساتھ قتل کرنے اور ان کو ایذائیں دے کر لطف اندوز ہونے لگے، پاک دامن خواتین کو برسرعام برہنہ کر کے اور ان کی عصمتوں سے کھیلنے کا مظاہرہ کرنے اور تماشا دیکھنے لگے، تو پھر ایسے ظالم گروہ کی عبرتناک تباہی میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر یہ مدت بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ بہت جلد اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، اس کا عبرتناک عذاب ٹوٹ پڑنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے اور بہت جلد ظالم کی دردناک تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ظالم ڈھیل پا کر نشہ اقتدار میں اور زیادہ بدمست ہو جاتا ہے، درندگی، سفاکی، ظلم و ستم اور بے حیائی کے وہ مظاہرے کرنے لگتا ہے کہ جنگل کے درندے بھی شرمانے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ظالم کو یہ ڈھیل اور دل کے ارمان نکال لینے کا یہ موقع دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ظالم کی مہلت پوری ہو چکی، اس کے دردناک انجام کا وقت قریب آ چکا اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے، اس کی پکڑ میں آنے والے کا پھر کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوتا۔ یہ ڈھیل دراصل اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ ظالم خوب کھیل لے اور اپنے انجام بد کو اپنے ہاتھوں مکمل کر کے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود لے، اپنے دفنانے اور اپنا نام و نشان مٹانے کے انتظامات مکمل کر لے۔ ہر ظالم اور جابر کے لیے یہ انجام مقدر ہے، مگر ظالم اور جابر اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں اس فریب کا شکار ہوتا ہے کہ وہ روئے زمین پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی گردنیں اس کے قبضے میں، وہ اپنی طاقت کے بل پر جس کو چاہے کچل دے، جس کو چاہے نیست و نابود کر دے اور جس کی گردن چاہے اپنے سامنے جھکا لے۔ بھلا اس کے منصوبوں کو چیلنج کرنے والا کون ہے؟ کس کی ہمت ہے جو اس سے سرتابی کی جرت کرے یا اس کے مقابلے میں آئے؟ دراصل بدمست ظالم کی فکر و نظر مفلوج ہو جاتی، نہ تو نوشتہ دیوار پڑھنے کے لیے اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور نہ تاریخ کے اوراق سے سبق لینے کے لیے شعور و بصیرت ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ اپنی شرمناک تباہی اور انجام بد تک پہنچنے کے لیے بے چین ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے کہ آخر یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کی پکڑ کا فیصلہ کب ہوگا؟ اسی بے تدبیری میں وہ اپنے مقابلے میں آنے والے کمزوروں اور بے وسوں کو وارننگ دیتا ہے کہ خبردار، جو میرے اقتدار و اختیار کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، میرے حکم کا انتظار کرو ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ یہ وارننگ دیتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہا ہوں، اور وارننگ کے جواب میں بے بس مظلوموں کی زبان سے وہ نہایت بے باکی اور جرت کا جواب سن کر سکتے میں آ جاتا ہے۔
کہ تو جو کچھ بھی کر سکے کر گزر، ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ موڑ دراصل بڑا ہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس موڑ پر آ کر مظلوم بے بس فاتح بن کر ابھرتا ہے اور ظالم دردناک تباہی کے گڑھے پر کھڑے ہو کر اپنے انجام بد کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور جب تمہارا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہوتی۔ ظلم و بربریت اور مظلومیوں بے کسی کی اس کشاکش کے پس منظر میں ایک زبردست حقیقت عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے، ظالم اور سفاک کی نگاہ سے بھی اوجھل ہوتی ہے، اور ان دانشوروں کی نگاہ سے بھی جن میں اظہار حق کی اخلاقی جرت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی اس اخلاقی کمزوری، غفلت اور بدترین بزدلی کو سنجیدگی، حکمت اور سیاسی شعور کا نام دے کر اللہ کو بھی فریب دیتے ہیں، اہل حق کو بھی فریب دیتے ہیں اور خود کو بھی فریب دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو فریب دیتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ بصیرت افروز حقیقت اللہ کی حمایت اور نصرت ہے۔ مظلوم اور بے کس کو اللہ بے سہارا ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اللہ خود مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور جس کی پشت پناہی اور حمایت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہو، اس کی فتح و کامیابی میں وہی شک کر سکتا ہے جو ایمان سے محروم ہو۔ پھر جس کی فتح و کامرانی اس قدر واضح اور یقینی ہو، اس کی حمایت میں حق کا اظہار کرنے سے بھی کترانا اور رات کو رات کہنے کی بھی جرت نہ کرنا حکمت و مصلحت نہیں، بزدلی ہے، اخلاقی جرت سے محرومی ہے، ضعف فکر و نظر اور ضعیف ایمان کی بیماری ہے۔ اقتدار کے نشے میں بدمست ظالم اور جابر کی نگاہ سے اگر یہ حقیقت اوجھل ہے تو وہ معذور ہے، لیکن عام دانشوران ملک، خواہ وہ کسی گروہ اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ہو، طاقت اور اقتدار کا اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہاں اصلاً اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو انتقام صرف اس ظالم اور سفاک سے ہی نہیں لیتا جس کے ہاتھ مظلوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جس کے دامن پر ظلم و بربریت کے داغ ہی داغ ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کا بھی گریبان پکڑ لیتا ہے جو حق اور ناحق کو جانتے بوجھتے حق کا اظہار زبان سے نہیں کرتے اور یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ ظلم کا سلسلہ روک دو۔ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے اور ان کے خون سے ہولی کھیلنے کا موقع تمہیں ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ یہ خاموشی سنجیدگی نہیں، ظلم پر یکگونا رضامندی، یہ حکمت و مصلحت نہیں، ظالم سے مرعوبیت ہے، سیاسی شعور نہیں بلکہ خوف اور بزدلی ہے کہ کہیں اس کشاکش میں کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں نہ چھپ جائے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یقیناً میں ظالم سے انتقام لے کر رہوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو بے بسی کی حالت میں دیکھا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی۔ ملک کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہو، ظالم دندنا رہے، تو ملک کے ہر باشندے کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی بھلائی میں حق کا اظہار کرے اور کھل کر بتائے کہ فساد، ظلم و بربریت، بے انصافی اور زیادتی سے پوری قوم کی ساکھ گرتی ہے، قومی اور ملکی مفادات کا نقصان ہوتا ہے۔ ملک ہر اس شخص کا ہے جو وہاں بستا ہے اور وہاں کی نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے۔ ملک تباہی کی طرف جائے تو ہم بھی تباہ ہوں گے، ملک تباہ ہوگا تو ہمیں تباہی سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ سامعین،
یہ یقینی حقیقت ہر ایک کے سامنے ہمہ وقت رہنی چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت قلیل ہوتی، اس لیے کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ انسانی بستی کے لیے معمول کی حالت نہیں ہے، حادثے کی حالت ہے، اور حادثہ وقتی اور ہنگامی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اور اس سے انسانی بستی میں کتنا ہی شور و ہنگامہ برپا ہو۔ معمول کے حالات کے خلاف ہنگامی حالات کی عمر برسات کی لہلہاتی گھاس سے بھی کم ہوتی ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دینے کی نہیں ہے کہ مظلوموں پر جبر و تشدد کرنے والے اور انسانی خون بہانے والے سماج کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ سارے انسان اس ظلم و بربریت کو نہ چاہتے ہیں، نہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ انسانی بستی کی فطرت کے معمول کے خلاف واقع ہوتا ہے، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری بستی اس میں مبتلا ہے۔ ظلم و بربریت اور جبر و تشدد کا شور و غوغا اس لیے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ چاہنے والے بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ امن پسند اور ملک و قوم کے بے خواہوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اخلاقی جرأت سے کام لیں، اور جب کسی جانب سے اللہ کے مظلوم بندوں کی آہو کرا کی آواز سنیں، اس سے پہلے کہ وہ انہیں مدد کے لیے پکاریں اور اپنی آہو بکا سے عرش الہی میں زلزلہ پیدا کریں، سنجیدہ، دانشور اور اخلاقی ہمت رکھنے والے ملک کے باشندوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑھ کر ظالم کا ہاتھ روک دیں، مظلوم کی حمایت اور نصرت میں آواز اٹھائیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مظلوم کی آہو فریاد اور دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ عائد نہیں ہوتا۔ اللہ تو بہرحال مظلوم کی پشت پر ہے، مظلوم کی کامرانی بہرحال مقدر ہے، اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مظلوموں اور بے قصوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور اللہ جس کی حمایت اور نصرت پر ہو اس کی فتح و کامرانی سورج سے زیادہ حقیقی۔ مظلوم تو یقیناً فتح یاب ہو کر ابھرے گا۔ جو لوگ ان کی حمایت میں اظہار حق کی جرأت کریں گے، یہ ان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت میں اظہار حق کی سعادت سے محروم ہوں، ان کی محرومی واقعی قابل افسوس ہے، ورنہ مظلوموں کی فتح و کامرانی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور جس کی پشت پر اللہ ہو اس کی ناکامی کا تصور بھی کفر ہے۔ سامعین، اس اصولی بات کو کسی خاص ملک، کسی خاص قوم، کسی خاص نسل اور مذہبی گروپ کے پس منظر میں سوچنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے۔ یہ تنگ نظری اور تعصب اپنے ساتھ بھی بدخواہی ہے، اور انسانیت کے ساتھ بھی۔ انسانیت کے تقاضے اور اجتماعی اخلاقی قدریں انسانیت کی عام میراث ہے، ان پر کسی قوم اور مذہب کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ انصاف کو کسی طبقے اور گروپ سے مخصوص کرنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا بدترین انسانی اور اخلاقی جرم بھی ہے، اور اپنے ساتھ بدخواہی بھی ہے۔ اخلاقی قدریں سب کے لیے یکساں ہیں، اور زمین کے سینے پر اسی وقت امن و امان اور عدل کا قیام ممکن ہے جب سارے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے والے لوگ اقتدار میں ہوں۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ کون سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک کی مرضی پوری کرنے والا ہے، اور خالق و مالک کی مرضی یہ ہے کہ روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر ایک کے حق کی حفاظت ہو، اور کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرنے پائے۔ ظلم اور ظالم انسانیت کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ظلم کرنے والا ظالم کسی بھی نسل، کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، قابل مذمت اور قابل نفرت ہے، اور اس کو ظلم سے باز رکھنا ہر باشعور دردمند فرد اور گروہ کا فرض ہے۔ مظلوم خواہ کسی طبقے سے ہو، کسی نسل سے ہو، اور کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، قابل رحم ہے، قابل ہمدردی ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو اس فریضے کا ابتدائی تقاضا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر خالص انسانی تقاضے کے تحت اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے، اور ظالم کو ایسی سزا دی جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، اور مذہب کا بھی۔ اس تقاضے سے غفلت انسانیت سے دشمنی ہے،
وطن سے دشمنی ہے اور مذہب سے سرکشی ہے، خواہ آپ کوئی بھی مذہب رکھتے ہیں، اور آخر کار یہ روش اپنے ساتھ بھی بدترین دشمنی ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔